کہ اس بوئے تو کوئی بھی خالی نہیں گیا، جیڑا آیا نا انہوں وہ دی خیرات ملی۔ پتہ نا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ اے انصاری صحابی مدینے چ رہندے سی، جدو حضور دیاں شاناں تے عظمتاں دا شور اٹھیا نا تے بارگاہ رسالت میں چلے گئے، انہاں کہا بھی کوڑے کنویں دے وچ تھوک دے میٹھے کری جاندے، گنجیاں دے سر تے ہاتھ لائی جاندے، اوال اگائی جاندے۔ او حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں تو کانے ہوندے نے، انج ہاتھ لا کے اکھاں دتی جاندے نے، میں کیوں پیچھے رواں؟ تے بارگاہ رسالت دے وچ بچپن تو جماندری دی لت جیڑی ہے نا ایک او کمزور سی، نکی سی، جو پتہ نا وہ وساکھی جی بنی ہوندی جے دے اوتے پیر رکھ کے تے او پھر وزن پا کے ٹردے، ایک چھوٹی لت ہوندی ہے سگڑی، تے او آپ دی او سی، تو آپ انجن کر کے نا انجن کر کے چلدے سن، تے او سارے بھائی لنگڑا بھائی کہندے سی، تے جا کے بارگاہ رسالت وچ کہن لگا یا رسول اللہ سون تھک گیا وا لنگڑا بھائی آ لت میری ٹھیک کر دیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انج کر کے ہاتھ جدو اپنا انج پھیریا توڑو توڑ تک لت اڈی دی اڈی ہو گئی جی او سی، انج صحیح ہو گئی، باہر نکل کے کہن لگا ہن کوئی کر کے وکھائے مینوں لنگڑا۔ سبحان اللہ۔ انہاں کہا ایک ہی ہویا، نالے بازار وچ کہندا گل ساری سرکار دی ہے، نہ آر دی ہے نہ پار دی ہے، گل ساری ٹریا جاندہ نال کہندا جاندہ، اس واسطے اس دربار جو خالی کوئی نہیں گیا، سلام رج کے پڑھو الصلاۃ والسلام قد ذلاکم شہر عظیم و شہر مبارک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شک نہ کریو میرے غلاموں، شک نہ کریو، سورج طلوع ہو رہا سی نا، نکل رہا سی، شک نہ کریو اے جڑا مہینہ بڑا ہی عظیم جے، شک نہ کریو اے مہینہ، اے حضور فرما رہے ہیں قد اذلاکم شہر عظیم، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے، پھر اگے فرمایا وشہر مبارک، یہ مبارک حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک ہے وشہر مبارک، تے اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ مکہ شریف نو فرمایا مبارک ہے، کیوں جی خیر محمد یاد ہے تینوں یہ آیت رب تعالیٰ نے جڑا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سبحان اللہ، بکہ دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بے بکا تھا، تو پڑھ کے گیا ہوں آج 10 نہیں تو تینوں کوٹ پہنی، بے بکا تھا، بے بکا دا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکہ، انہوں نے جواب دے دیتا صحیح ہے، لیکن یہ کہ مکہ بھی عربی دے لفظ ہے، پھر اتنے جا کے پھر گل اڑ جاندی میری سوئی بھی مکہ کیوں گیا؟ مکہ تو مکرمہ، مکہ بھی عربی دا صاحب لفظ ہے نا، بٹ صاحب سمجھن دی گل ہے، رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ جو مکہ مبارک ہے، فرمایا بکہ تا مبارکم، بکہ کیوں کہا؟ مکہ بھی عربی ہے، بکہ بھی عربی ہے، لیکن بکہ تا بکہ عربی میں اس شے کو کہتے ہیں جدھر کوئی میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے اس کی گردن اڑا دی جائے، بے بکہ تا بکہ اس شے کو کہا جاتا ہے، اگر نہیں تو تسی عربی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اور وہ جو منجد المنجد انگریز نے کیا، بکہ اس کو کہتے ہیں جو ایسی چیز ہو جس کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی دیکھے، آنکھ نہیں گردن اڑا دی جائے۔ اگر قرآن کا قرآن سے معنی کریں گے تو ہم تو سمجھ لگ جائے گی کہ کوئی میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے، ابھی جا کر ہاتھ نہ لگائے تو عالم تارا کیفا، ہاتھیاں سوید مدے کر دینا رب، پکا انہوں کہندے، لیکن آپ یہ اتے عظمت اتے بحث نہیں، اپنی ہے گی لفظ مبارک اتے کہ نبی پاک فرما رہے وشہر مبارکن، اور رب فرما رہے بکہ تا مبارکن، یہ جو مکے میں میرا گھر ہے بڑا ہی برکت والا ہے، رسول اللہ فرما رہے یہ جو مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ اچھا مبارک دا معنی برکت ہے، سب نو پتہ ہے، او مائی نے فرضی نام حضور دا برکت ہی رکھا تھے نا مبارک،
اور جدو صدیق اکبر نال جا رہے سی ہجرت کر کے راہ وچ راشن پانی روٹی پانی دی ضرورت پئی کیا گھر ویکھا ذرا وہ گھر ویکھیا اندر مائی بیٹھی چگی وچ اگے نال بکری بجی ہوئی تے کیا ابو بکر نو صدیق نو پوچھ کے مائی نو دودھ چو لئیے وہ پئی کہن لگی سونے دودھ کی چونا ہے اے تے جیڈی چون والی ہوندی تے بکریاں دے نال تے چلے جاندی ہے مرن تھان لبدی پئی ہے اے تے اٹھن تو تنگ ہے آ گوڈیاں تو سرکار نے فرمایا ابو بکر انہوں پوچھ اے آکھے تے اسی چو لواں گے آئی کہنی چو لو جدو سرکار نے دست مقدس پھیریا تے دو ڈیڈا آئے آئے او خالی سرکار نے نہیں پیتا ابو بکر صدیق نے نہیں پیتا فرمایا مائی برتن سارے ہی لے آیا اور سارے مائی دے برتن مک گئے دودھ نال بھر گئے تے شامی جدو گھر والا آیا نا صوفی صاحب ادھر ویکھیو ویکھ کے کہندا گھر والی بدلی لگدی ہے اج تے اگے ہو کے ویکھیا تے گھر بھی بدلیا کہن لگا اج خیر ہے تینوں او کہن لگی اج مبارک آیا ہویا سی فرضی نام رکھ دیتا سرکار دا بھی برکت والا آیا ہویا سی لیکن عربی لغت میں جا کر ہمیں برکت کا بھی معنی دیکھنا پڑے گا کس کو کہا جاتا ہے مبارک کا معنی برکت ہی ہے لیکن برکت کس کو کہا جاتا ہے برکت رب نے فرمایا یہ بکہ تھا مبارکن یہ میرا گھر مکے میں برکت والا ہے کیا ملے گا فرمایا برکت ملے گی اس کی طرف پہلی نگاہ اٹھا کر جو دیکھے گا سب کا گناہ مٹ جائیں گے فرمایا یہ اس کی برکت ہے پھر اس کو دیکھ کر جو مانگ تجھے اللہ دیتا جائے گا وہی لفظ رسول پکڑ کر فرما رہے ہیں فرمایا وشہرن مبارکن یہ مہینہ بھی برکت والا ہے تو کیا معنی بنے گا معنی یہ بنے گا وہ آ رہا ہے گناہ مٹ جائیں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان المبارک آ رہا ہے بلکہ محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طریقے جناب یوسف نو 12 پتراں وچوں 12واں یوسف پیارا سی رب نو 12 مہینیاں وچوں رمضان پیارا ہے پھر فرمایا جس طریقے رب نے 11 دیاں خطاواں جناب یوسف 12ویں دے صدقے معاف کر دتیاں سی بندیاں دیاں 11 محبت مہینیاں دے گناہ تے خطاواں جڑیاں 12ویں رمضان دے صدقے معاف کر چھڑدا ہے یہ ہے اس کا مان قرآن پاک وچ رب تعالیٰ نے فرمایا جڑی آیت میں تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پہلے دے قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے اے تسی جی سنی ہوئی آیت ہر رمضان اللہ نے زندگی دیتی بڈھے ہو کے سن دے رہے ہو اج فقیر کو سننا مزہ نہ آیا پیسے واپس ہے یہ پہلے ترجمہ سن لو پھر ترجمے وچوں میں ترجمہ کڈنا ہے رب نے فرمایا ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے لو جی رب تعالیٰ نے پہلے اے فرمایا ایمان والو دوجے نمبر تے فرمایا کہ یہ صرف تواڈے تے فرض نہیں اگلیاں تے بھی کیتے سی میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ کیوں فرمایا میں بندوں سے نہیں کہہ رہا میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں تسی میرے اپنے ہو ایمان لے آئے ہو مینوں من بیٹھے ہو میرے نال پیار پا بیٹھے ہو ہن میں تمہانوں نہیں کہنا تے کینوں کہنا ہے رب میں کہتا ہوں قادر ہے قادر مطلق ہے وہ کہتا چلو اے مہینے دے روزے رکھو تے بھکھے رہو کہہ سکتا سی کیڑی ساڈی اوقات ہے او دے اگے اے کیوں کیا میں بندوں سے نہیں بات کر رہا میں اپنوں کو کہہ رہا ہوں ایمان والو تم میرے اپنے ہو اے 1 مہینے دے روزے رکھو اچھا اگے فرمایا تمہانوں تے نہیں کہہ رہا خالی اے میں پہلے انہوں بھی کیا سیگا میں کس طریقے تو انہوں سمجھا سکاں کہ ایک ماں اپنے بیٹے نو 6-7 سالاں دے نو ڈاکٹر دے کول لے کے جاوے ڈاکٹر کہندا بی بی تیرے منڈے نو ٹیکا لگنا ہے بی بی اینو تے بلڈ دی کمی ہے اینو بلڈ دی بوتل لگنی ہے بچے دا اگلا خون بھی سک جاندا بھی او کی بلا جڑی مینوں لگنی ہے
ماں کمپیوٹر تو پہلو اپنے بیٹے نو اٹھا کے اس واٹ وچ لے کے جاندی ہے جیڑی واٹ وچ پہلے بچے نو ٹیکے ڈرپاں لگ رہی ہوندیاں نے، اوتھے جا کے کہندی تو کیوں گھبرا گیا، آ ویکھ تیرے تو چھوٹا 2 سالہ نہ انہوں نہیں ڈرپ لگی، آ ویکھ انہوں ٹیکا نہیں لگن دیا، آ ویکھ آ جڑا چھلے وچ انہوں ٹیکا انہوں کی ہو گیا، بچے دا پریشر ریلیز ہو جاندا ہے پہ لو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سارے نوں لگن دے۔ رب فرما رہا ہے میں میرے محبوب دے غلاموں ایمان والو میرے اپنے تہانوں نہیں خالی کیا، قبلہ پہلے نے بھی یہی گل کہی سی کہ اے نہ گھبرا جانا بھی اوہ یہ کیویں ہوئے گا تے سارا دن ماری جاواں گے اسی تے بھکھا نال، فرمایا نہ میں تہانوں خالی نہیں کیا، اگلیاں نے بھی کیا سی۔ پھر اتھوں ہور مزے دی گل ہے کہ نماز تے ملی معراج والی راتی، نماز معراج والی راتی ملی، یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ تو زمانہ مصطفیٰ میں جی رہا ہے، اور جو بندہ روزہ رکھ کر رہا ہے وہ تو پچھلے سے پچھلے جناب ابراہیم تک چلے جا، یہ میں کہتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کا زمانہ جی رہا ہے، اور جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے وہ تو حضور کے آباء و اجداد کی بھی نوکری کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے؟ ذرا پیچھے چلے جائیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں رب تعالیٰ نے نا ارشاد فرمایا آنا عجزی، لو جی الصوم لی و آنا عجزی بے ہی، روزہ رکھو اس کی جزا میں ہوں، اس کا حدیث قدسی اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب سنو ذرا توجہ نال، نماز پڑھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، اچھا صدقہ کرو جنت ملے گی، میلاد مناؤ جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو جنت ملے گی، یہ جتنے نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی، تو روزہ فرمایا روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں ہوں۔ پی گئے اللہ دیو بندیو، رب فرما رہا ہے کہ روزے میں مطلب بدلے میں جزا میں اللہ کو لے گا، تو جزا میں کس کو لے رہا ہے؟ اتنا آسان اللہ کو حاصل کرنا کہ رب فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے لکھ لو، مطلب کسی بندے نماز پڑھی فرمایا 1000 نیکی لکھو، کسی نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، سمجھ کے پڑھی، مسائل کے ساتھ پڑھی، ترجمے کے ساتھ پڑھی، فرمایا اس کی نماز کی 2000 نیکیاں لکھ لو۔ جب اعمال کرتا گیا نیکیاں لکھنے کا حکم آتا گیا، جب روزہ رکھا فرمایا نہیں میں ایدہ بدلا، روزہ میرے لیے بھوکا مرا، میرے لیے سارا دن پیاس کاٹی، تو نے میرے لیے بھوک کاٹی، اس کی بدلے جنت نہیں میں تیرا ہوا۔ علی علی سبحان اللہ آکھیا دکھ سبحان اللہ، اس کا بدلہ میں، اس کی جزا میں ہوں، روزہ میرے لیے اس کے بدلے میں تیرا ہوا۔ پھر اعلان کر رہا، رب فرما رہا ہے میں تجھے اپنا آپ دے کر میں تیرے اوپر احسان نہیں کیا، تو روزے دار ہے اس لیے میں تیرا ہوا، تو روزے دار ہے میں تیرا ہوا، بلکہ فرمایا میں اپنی رحمتوں کے حوالے سے نہیں، برکتوں کے حوالے سے نہیں، آنا عاجزی پہ ہی میں اپنی ذات کے حوالے سے تیرا ہوا۔ میں ریڈ لائن پر ہوں جمشید، جے بٹ جملے کا قتل ہو گیا نا تو چھڑنا میں تو بھی قیامت تک نہیں۔ اے موبائل دیو، کسی کو موبائل ہے گا دیو، اے موبائل کی ہے تیرا، انہوں جیویں چاہے کر سکتا ہے، تیرا نا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں کہنا، آپ پہ پہنچو میں نے کی بات کی ہے، بس ترجمہ کے لیے علامہ اقبال کا دامن پکڑتا ہوں۔ میں پوری تاریخ وچوں اس جملے دا لفظ لبن واسطے میں کہ کوئی لبے تے یقین جانا مینوں علامہ اقبال لبا، میں ترجمہ اس لفظ دا کرنا ہے۔ رب فرماتا آنا عاجزی بے ہی میں تیرا ہوا، اب تیرا جو ہو گیا تیری شے ہے جتنے مرضی لے جا، آئے بولا ذرا سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہندا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے، آئے یہ ترجمہ ہے
کیوں جی ریڈ لائن ہے علماء کوئی عالم بیٹھا ہوتا نا انہیں انج کر جانا سی بھی یہ گل کی مفتی کر دین لگا کیوں جی یہ ریڈ لائن ہے 11,000 دا وولٹ بندے دا ایمان دا مسئلہ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا میں تیرا ہوا اب تیری چیز ہے یہ میری چیز ہے میں اس کو اتار کے ایسے بھی کر سکتا ہوں میرا ہے سمجھ آئی ہے علامہ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں اب جیسے چاہے لوح بھی تیرے سامنے وہ تختی ہے لوح بھی تیرے سامنے کر دی جائے گی قلم تیرے ہاتھ میں دی جائے گی جو مرضی ہے کرتا چلا جا اب روزے دار کو رب فرما دیتا ہے کہ میں تیرا ہوا تو روزے دار ہے میں تیرا ہوا اور سنو میرے دوستو ایک نیکی 10 گنا پھر فرمایا 100 گنا پھر ایک نیکی 700 گنا فرمایا یہ بھی حد نہیں 700 گنا اس سے بھی بڑھا دیں گے یہ نیکیاں بڑھا دیں گے لیکن روزے کے بدلے میں تیرا ہوا روزے کا بدلہ نیکیوں سے نہیں روزے کے بدلے میں تیرا ہوا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب جی میں گل کرن دے سی نا وہ ترجمہ نہیں بنتا یہ آتا ہی چاسنی لوگوں نے آتی ہے مولوی جڑے نے نہ یہی کہانیاں گیڑیاں وہ کتاب وہ ہاتھ وچ سی کوئی نہیں مزہ آیا مینوں بھی تقریر دا مزہ نہیں آیا کوئی گل بندہ جنے والی کرے انہیں لکھی بھی کوئی نہیں جنے والی رب تعالیٰ نے نا اپنی اس دھرتی تے اس روح زمین اتے اس فرش دے اتے عرش دے تھلے اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے قرآن پاک وچ رب نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ میں صرف اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں اس زمین کے اوپر محمد کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پسند آ جاؤں تو ایسے چلو جیسے میرا محبوب چلیا ایسے تو جیسے میرا محبوب تریا اینج آؤ گھر جی میں میرا محبوب آیا اینج جاؤ جی میرا محبوب آیا اینج کھاؤ جی میں میرے محبوب نے تناول فرمایا اینج پیو جیسے میرے محبوب نے پیا میرے محبوب کی طرح جیو میری محبوب کی طرح سوو میری محبوب کی طرح اٹھو میرے محبوب کی طرح نماز پڑھو میرے محبوب کے غلاموں میں تمہارے جسموں کے عینوں میں محمد کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں محمدیت اختیار کرو جب تم حضور کے غلام بن کر پوری صورت محمدیت اختیار کر لی پھر رب نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں 11 مہینے ہوئے نا تمہیں میرے محبوب کی اداؤں اپناتے سنت مصطفیٰ اپناتے جب سے میں ہوں نا کچھ نہیں کھایا یہ ہے قسم رب کعبہ دی اس جملے دی وجہ تو میں محبت نہ روزہ رکھنا پاؤں میں کہا کچھ ہو جاوے رب نے فرمایا جب سے میں ہوں نا میں کچھ نہیں کھایا 11 مہینے میرے محبوب کی سنت اپنائی سنت مصطفیٰ 1 مہینہ آجا سنت خدا سبحان اللہ 1 مہینہ سنت خدا اپنا 11 مہینے سنت مصطفیٰ اپنائی ہے 1 مہینہ سنت خدا اپنا میں جب سے ہوں نا کچھ نہیں کھایا میں جب سے ہوں کچھ نہیں کھایا 1 مہینہ میری سنت اپنا اچھا نہیں ہوئے گا تیرے کو نہیں ہوئے گا چل انج کر سحری کے وقت سنت مصطفیٰ ادا کر پھر افطاری کے وقت سنت مصطفیٰ ادا کر صبح اٹھتے سنت مصطفیٰ شامی سحری کر افطاری کر دونوں وقتوں میں سنت مصطفیٰ سارا دن ادا کر سنت خدا سارا دن سنت خدا شام کو بھی سنت مصطفیٰ صبح کو بھی سنت مصطفیٰ سارا دن ادا کر سنت خدا جب سے ہوں کچھ نہیں کھایا